کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت میں ہر 100 سال میں اس صدی کے کنارے کے اوپر ایک ایسا شخص مبعوث کرے گا جو میرے دین کی تجدید کر دے گا۔ دین کی تجدید سے مراد یہ ہے کہ دین میں جو علماء سوء کی وجہ سے بگاڑ آ چکا ہوگا یا حکمرانوں کی وجہ سے بگاڑ آ چکا ہوگا، اس سارے کی ریمیڈی وہ شخص کرے گا۔ ہر 100 سال میں کم از کم ایک ایسا شخص تو ضرور مبعوث ہوگا، اور الحمدللہ پوری امت کا اس پر اجماع ہے۔ اہل سنت ہوں، اہل تشیع ہوں، یا ان کے جتنے بھی آگے آف شوٹس ہیں، سب کے سب اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ اس امت میں پہلی صدی کے کنارے پر اللہ تعالیٰ نے جو مجدد بنا کر مبعوث کیا وہ ہیں عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی ورضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام۔ یہ سارے دعائیہ کلمات ہیں جو ہم ان کے لیے کہہ رہے ہیں۔ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، علیہ السلام، اللہ کی سلامتی ہو ان پر، آمین۔ 99 ہجری میں خلیفہ بنے اور 101 ہجری میں آلموسٹ 2 سال کے بعد 2.25 سال ان کا خلافت کا دور بنتا ہے، ایگزیکٹلی جتنا کہ سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ 38 سال کی عمر میں آل امیہ ہی نے انہیں زہر دے کر شہید کر دیا، صرف 38 سال کی عمر میں، 99 ہجری سے 101 ہجری تک، یعنی صدی کے کنارے کے اوپر آئے ہیں یہ۔ باقی ان کی جو پرسنالٹی کی جو خوبیاں ہیں، یہ کس طریقے سے حادثاتی طور پہ خلیفہ بن گئے اس پورے سسٹم میں سے، سلمان ابن عبد الملک کے دل میں کیا اللہ نے بار ڈالی، یہ ایک الگ سے ایک چیز ہے۔ اس کے اوپر آلریڈی میرا ایک کلپ ریکارڈڈ موجود ہے یوٹیوب پہ، آپ جا کے لکھیں آل امیہ کا دہشت گرد، یعنی ان کا پالتو دہشت گرد حجاج ابن یوسف۔ آپ یوٹیوب پہ لکھیں نا حجاج ابن یوسف اور ساتھ میرا نام لکھ دیں انجینئر محمد علی مرزا، تو وہ کلپ کھل جائے گا جس میں میں نے عمر بن عبد العزیز کی پرسنالٹی کا تعارف، کس طریقے سے یہ حادثاتی طور پہ خلیفہ بنے اور کیا کیا انہوں نے دینی حوالے سے خدمات انجام دیں حکومتی لیول کے اوپر، وہ میں نے ساری ڈسکس کی ہیں۔ بہرحال مختصراً یہ یاد رکھیں کہ اہل سنت کے ہاں 6 لوگوں کو خلفائے راشدین میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا حسن ابن علی، یہ 5 کنزیکٹیو، اور 6ٹھے خلیفہ سیدنا عمر ابن عبد العزیز رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ اور پلس ان کو ایک یہ بھی فضیلت حاصل ہے کہ یہ مجدد بھی ہیں پہلی صدی کے۔ امت میں 2 ہی مجدد ہیں جن کے اوپر امت متفق ہے، ایک پہلا مجدد اور ایک آخری امام محمد بن عبداللہ المہدی، اور پہلے عمر بن عبد العزیز۔ باقی بیچ میں ہر فرقے کے اپنے اپنے مجدد ہیں، ان پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور تھوک کے حساب سے مجددین پائے جاتے ہیں۔ لیکن یہ ایک ایسی پرسنالٹی ہیں کہ جن کے اوپر امت نے اتفاق کیا کہ یہ خلفائے راشدین میں سے ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، اور آل امیہ میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس شر میں سے بھی خیر نکالا، اور یہ اتنا بڑا خیر ہے کہ جب بنو عباس نے 2 صدی ہجری کے اندر حکومت سنبھالی تو انہوں نے اپنی اس دشمنی کے اندر بنو امیہ کے جتنے حکمران تھے نا، ان کی لاشوں کو قبروں سے نکال کرنا ٹانگا اور آگ لگائی۔ لیکن بنو عباس کے لوگوں میں بھی یہ غیرت تھی کہ انہوں نے بنو امیہ کے 2 خلفاء کی لاشیں نہیں نکالی قبروں سے۔ نمبر 1 سیدنا عثمان ابن عفان، اور نمبر 2 سیدنا عمر ابن عبد العزیز۔ تو بیچ میں جتنے بھی ہیں نا نام لیے بغیر، ساروں کی انہوں نے لاشیں ٹانگی، صرف ایک بندے کی لاش سلامت نکلی تھی، باقی کسی کی لاش بھی سلامت نہیں نکلی، ساروں کے ڈھانچے ہی نکلے تھے۔ آپ کہتے رہے محمد کے غلاموں کا کفن ویلا نہیں ہوتا، یہ آپ کہانی لوگوں کو بے شک کرواتے رہے۔ انبیاء والا پروٹوکول غیر انبیاء کے لیے ماننا یہ مشکل کام ہے۔ ہاں کسی کو مل جائے ولادہ بات ہے، وہ میں بتا بھی دوں گا، بعض لوگوں کو اللہ نے دیا بھی ہے غیر نبی ہونے کے باوجود۔ کیوں رسپیکٹ دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں انہوں نے تجدیدی کام کیا ہے۔ نمبر 1 آل امیہ نے جو دینی بگاڑ پیدا کیا تھا وہ ختم کیا،
نمبر 2، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام پر جو ممبروں سے سب و شتم کا سلسلہ 60 سال سے صلح حسن 41 ہجری سے 99 ہجری تک مسلسل جاری تھا، وہ انہوں نے ختم کروایا اور سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 خطبے میں داخل کی۔ ورنہ خطبے میں تو کہا جاتا تھا کہ علی پر لعنت، علی سے محبت کرنے والوں پر لعنت، نعوذ باللہ من ذالک، تو انہوں نے اس کی جگہ یہ آیت داخل کی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، یہ والی آیت سورۃ النحل آیت نمبر 90۔ اور نمبر 3، انہوں نے جاگیر فدق جو تھی وہ حکومتی تحویل سے آل فاطمہ کو دے دی، حالانکہ اس کے وہ پابند نہیں تھے، وہ نہ بھی دیتے، اس کی جو انکم تھی وہ آلریڈی بنو ہاشم کو جا رہی تھی، لیکن انہوں نے کہا نہیں، میں اس کی مینجمنٹ بھی ان کے حوالے کر دیتا ہوں، اگر اس کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوا تو میں یہ بھی ختم کروں۔ کہ سیدنا عمر ابن عبدالعزیز کی قیامت والے دن بخشش کے لیے صرف ایک عمل ہی کافی ہے کہ انہوں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام، داماد رسول، اللہ کے اولیاء کے سردار کے اوپر سب و شتم ممبروں سے ختم کروایا۔ عمر بن عبدالعزیز اپنے نامہ اعمال میں یہی ایک نیکی لے جائے نا کہ میں نے تیرے محبوب ترین بندے پر جو 60 سال سے سب و شتم ممبروں پر ہو رہا تھا میں نے ختم کروایا، تو اس کے بعد ان کے کسی نیک عمل کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ میرا حسن ظن ہے عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں۔ اور وہ ایسا فتنہ دبا کہ آج بھی ناسبی موجود ہیں دنیا میں، اعلانیہ مولا علی کی مخالفت نہیں کرتے، ایسا فتنہ کچل دیا سیدنا عمر ابن عبدالعزیز نے۔ اچھا، جو لوگ جو ہے نا وہ آل امیہ کی بڑی طرفداری کرتے ہیں نا، اور عمر بن عبدالعزیز کی تعریف بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں جی عمر بن عبدالعزیز بھی تو آل امیہ میں ہیں اور عثمان ابن عفان بھی ہیں، تو میرے بھائی یہ تو آپ اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ آل فرعون میں تو موسیٰ بھی آتے ہیں، موسیٰ کی پرورش علیہ السلام کی فرعونیوں میں ہوئی ہے، تو یہ اسی طریقے سے ہیں۔ ان دو پرسنالٹیز کے پیچھے آپ آل امیہ کی غلط کاریوں کو چھپا نہیں سکتے۔ پھر ہمارا ایک معصومانہ سوال ہے کہ آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، سنی بھی مانتے ہیں، شیعہ بھی مانتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز اسلام کے پہلے مجدد ہیں۔ ہمارا معصومانہ سوال ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے کون سی دینی تجدید کی ہے، وہ بتا دیں۔ انہوں نے آپ کو کرکٹ کا ورلڈ کپ جتایا ہے یا ہاکی کی چیمپئنز ٹرافی جتائی ہے، وہ ذرا بتائیں کہ اس کے اندر کیا قیامت مضمر ہے کہ وہ تجدیدی کارنامہ کون سا ہے۔ جب آپ یہ بات کریں گے تو پتہ چل جائے گا تجدیدی کارنامہ یہ ہے کہ حکومت اور دین الگ ہو چکے تھے، انہوں نے اس کو ایک کیا۔ خلفاء نے جو ہے وہ بیت المال کو اپنی ذاتی جاگیر بنا لیا تھا، اور کاٹ کھانے والی ملوکیت کا حال یہ تھا کہ اپنے دشمنوں کو قتل کروا دیا جاتا تھا، مولا علی کے اوپر سب و شتم کروایا جاتا تھا ممبروں سے۔ اور یہ تو تاریخ الخلفاء میں عمر بن عبدالعزیز کے چیپٹر میں جلال الدین سیوطی المتوفی 911 ہجری نے خود نقل کیا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے یہ سب و شتم ختم کروا کے سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 خطبے کے اندر داخل کی ہے۔ اور اگر کوئی سمجھتا نہیں کہ سٹوری ہیں تو سر بخاری مسلم میں بھی موجود ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں نا ایسی باتیں کرنے سے جو امت میں انتشار پیدا ہوتا ہے، تو یہ انتشار کا بانی پھر نعوذ باللہ امام بخاری اور امام مسلم ہے۔ اور امام بخاری، امام مسلم نے ان احادیث کو کہیں چھپا کے کونے میں نہیں لکھا۔ آپ مولا علی کا چیپٹر نکال لیں بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی، آپ کو اس میں یہ حدیث مل جائے گی کہ سیدنا علی کے اوپر یہ آل امیہ جو ہے وہ لعنت کروایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3703 ہے، صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6229 نمبر حدیث ہے۔ غدیر خم کی حدیث ہے نا مسلسل 4، 6225 سے 6228، اس سے اگلی حدیث قرآن اور اہل بیت والی حدیث سے اگلی حدیث صحیح مسلم میں ہی ہے، اور مسلم میں پوری ڈیٹیل ہے کہ سیدنا سہل ابن سعد السعدی جو بدری اصحاب میں سے ہیں، ان کو ممبر پہ بلایا آل مروان میں سے گورنر نے، جو مدینہ میں گورنر تھا، اور کہا کہ آ کر علی ابن ابی طالب پر لعنت کرو، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ انہوں نے کہا معاذ اللہ، میں کبھی یہ کام نہیں کروں گا۔ تو اس نے کہا آپ یہ کہہ دیں کہ لعن اللہ ابا تراب، ابو تراب پر اللہ کی لعنت، نعوذ باللہ۔ ابو تراب کنیت تھی مولا علی کی، مٹی والے پہ کوڈ ورڈز میں بات کر دو ہمارا دل بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو اس پہ سہل ابن سعد السعدی نے کہکا لگایا، انہوں نے کہا تم حضرت علی کو ابو تراب کہتے ہو اور اپنے ذوق میں سمجھتے ہو یہ حقارت والا نام ہے، مٹی والا۔ ہمارے معاشرے میں بھی کسی کو کہنا مٹی والا تو شاید اچھا نہ سمجھا، جبکہ مولا علی سب سے زیادہ اس نام سے خوش ہوتے تھے۔
پھر وہ تھوڑے سے بیک فٹ پہ گئے. انہوں نے کہا اچھا سال یہ پھر ابو تراب سے اگر مولا علی خوش ہوتے تھے تو یہ نام ڈلا کیسے؟ انہوں نے کہا یہ نام اس طرح ڈلا کہ ایک دفعہ سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کی آپس میں میاں بیوی ہونے کے ناطے تھوڑی سی چپکلش ہوئی تو حضرت علی ناراض ہو کے گھر سے چلے گئے. خامدوں کو یہی کرنا چاہیے, بیویوں کو نکالنے کی بجائے نا خود نکل جائیں. اور جا کے مسجد میں لیٹ گئے. تھوڑی دیر بعد بائی چانس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں آئے اور سیدہ فاطمہ سے کہا کہ تمہارے چچا کا لڑکا کدھر ہے؟ حالانکہ حضرت علی سیدہ فاطمہ کے رشتے میں چچا لگتے ہیں, لیکن چونکہ وہ خامد بن چکے تھے اس لیے پھر ٹریڈیشن میں اسے چچا کا لڑکا بولا گیا. تو انہوں نے کہا اس طرح ناراض ہوئے اور چلے گئے. تو آپ علیہ السلام نے ایک بندہ پیچھے روانہ کیا اور کہا کہ دیکھو علی کہاں ہے. بس اتنی ڈیوٹی لگائی, یہ نہیں کہا کہ اسے بلاؤ ورنہ تو مولا علی خود قدموں میں حاضر ہوتے حضور کے. اس بندے نے آگے کہا کہ وہ تو لیٹے ہوئے فلاں جگہ پہ. تو نبی علیہ السلام خود تشریف لے گئے, اپنے مبارک ہاتھوں سے مٹی جھاڑی اور اٹھایا, کہا اٹھ ابو تراب, اٹھ ابو تراب, اے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ, اے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ. حضرت علی کو حضور علیہ السلام کی اس بات سے اتنی خوشی ہوئی کہ ان کی کنیت ابو الحسن تھی, انہوں نے اپنی کنیت چینج کر کے ابو تراب کر لی کہ حضور کی یاد آتی رہے. تو یہ سب و شتم والی تو کئی ایک احادیث ہیں, میرا آپ یوٹیوب پہ کلپ دیکھ سکتے ہیں, کیا صحابہ کو گالی دینے والا کافر ہے, اس میں نے کئی ایک ٹروتھ ریویل کیے ہیں. حضرت انس ابن مالک جنہوں نے 10 سال نبی علیہ السلام کو وضو کروایا اور آپ کی وفات کے بعد 82 سال تک زندہ رہے اور 93 ہجری میں فوت ہوئے. جب مدینے کے گورنر بنائے گئے نا عمر بن عبدالعزیز, تو یہ خود مسجد نبوی میں نماز پڑھایا کرتے تھے. تو انس ابن مالک ان کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے. سنن نسائی کے الفاظ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ واللہ میں نے کئی سالوں کے بعد کسی ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھی ہے جو ہمیں ویسی نماز پڑھاتا ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے. یہ انس ابن مالک کہہ رہے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز وہ نماز ہمیں پڑھا رہا ہے, اور کتنے عرصے کے بعد. اس کا مطلب ہے نمازوں کا بھی بگاڑ آ گیا ہوا تھا. ابو داؤد اور ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے کہ میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال تک رہے گی. یہ حضور کے آزاد کردہ غلام سفینہ روایت کر رہے ہیں. پھر وہ اپنے شاگرد سعید تابعی سے کہتے ہیں بیٹا گن, ابو بکر کے 2 سال, عمر کے 10 سال, عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال. اور وہ 6 سال بھی 5.5 سال ہیں, 5-6 مہینے بیچ میں سیدنا حسن ابن علی کی خلافت ہے. تو وہ سعید تابعی کہتا ہے کہ یہ آل امیہ کے لوگ تو کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام خلیفہ ہی نہیں ہے. امام داؤد نے یہ حدیث جو ہے نا 4646 نمبر ہے, اس میں لکھا ہے علی علیہ السلام. تو سیدنا سفینہ کو غصہ آیا, انہوں نے کہا یہ ان کی پیٹھ سے جھوٹ نکلا ہے جہاں سے ہوا خارج کرتے ہیں. حق تو یہ ہے کہ بنو امیہ کی خلافت خود شرعی ترین بادشاہت ہے. اور یہی حدیث جب مسند جو ابی داؤد الطیالسی کے اندر آتی ہے نا, تو اس میں آگے الفاظ ہیں کہ ان کی حکومت شرعی ترین بادشاہت ہے اور ان کا پہلا خلیفہ معاویہ ابن ابی سفیان ہے رضی اللہ عنہما. ہم تو ظاہر احترام کے ساتھ ہی نام لیں گے. اور المصنف ابن ابی شیبہ میں الفاظ ہیں کہ یہ سخت گیر حکمران ہے اور ان کا پہلا حاکم معاویہ ابن ابی سفیان ہے. اور جو وہ مسند ابی داؤد طیالسی تھی نا, اس میں الفاظ ہیں کہ وہ شاگرد پوچھتا ہے کہ اگر خلافت 30 سال ہے تو حضرت معاویہ پھر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ پہلے بادشاہ ہیں. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں کلیئر ہو گیا کہ انہوں نے سخت گیر حکمرانوں میں بھی ان کو شامل کیا اور کہا کہ ان میں سے. یہ کہتے ہیں نا جی وہ بعد کے لوگوں کو انہوں نے کہا, ان کو نہیں کہا. تو یہ بھی اس کے اندر کلیئر ہو گیا. یہ میں نے ساری حدیثیں اس ریسرچ پیپر کے اندر ڈالی ہوئی ہیں. بہرحال اس سے یہ پتہ چل گیا کہ خلافت علی منہاج النبوہ. پھر اسی کو سپورٹیو ایک حدیث ہے جو مسند امام احمد میں ہے اور مشکات المصابیح کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اندر نبوت رہے گی جب تک اللہ چاہے گا, یعنی میرا وجود. آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نبوت کو اٹھا لے گا, یعنی میری وفات ہو جائے گی. پھر میری وفات کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی اور وہ بھی اس وقت تک رہے گی جب تک اللہ چاہے گا, یعنی 30 سال جو ابو داؤد ترمذی کی ہم حدیث سن چکے. اس کے بعد ملکن عاضًا,
اور ڈاکٹر سرار صاحب یوں کیا کرتے تھے، کاٹ کھانے والی ملوکیت یعنی اپنے مخالفین کو کاٹنے والی، اس کا دور شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد جابر حکمرانوں کا دور شروع ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر سے خلافت علی منہاج النبوہ کا دور آئے گا۔ اس کی تشریح دو اعتبار سے کی گئی ہے، ایک تو وہ ہے جو میں نے کی ہے، جو ڈاکٹر سرار صاحب بھی کرتے تھے، کہ خلافت علی منہاج النبوہ کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت بنو امیہ اور بنو عباس کی کئی سو سال تک، اس کے بعد جابر حکمران جو ہیں یہ کلونیل پاورز ہیں جو مسلمانوں کے اوپر مسلط ہوئے اور اب ان کا زور ٹوٹا ہے، اور آخر میں امام محمد مہدی کی خلافت علی منہاج النبوہ آئے گی۔ لیکن تابعین اس کا دوسرا فارم بھی لیا کرتے تھے، کیونکہ مسند احمد میں اسی حدیث میں الفاظ ہیں، وہ شخص کہتا ہے جب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے نا تو میں نے ان کو خط میں نے یہ حدیث لکھ کے بھیجی کہ نبوت کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ، پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت، اس کے بعد جابر حکمران، اور پھر خلافت علی منہاج النبوہ۔ اور انہوں نے کہا کہ میں نے لکھا عمر بن عبدالعزیز کو کہ حضرت یہ جو آپ حکمران بنے ہیں نا، مجھے لگتا ہے کہ حضور کی پیشگوئی پوری ہو گئی ہے کہ یہ کاٹ کھانے والی ملوکیت اور جابر حکمرانوں یعنی صلح حسن سے لے کے حضرت عمر بن عبدالعزیز تک جتنے بھی حکمران تھے، چاہے وہ حضرت معاویہ ابن ابی سفیان ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یا یزید ابن معاویہ ہو، یا اس کے بعد پھر مروان بن حکم بنا، پھر عبد الملک بن مروان بنا، اس کے بعد ولید بن عبد الملک بنا، اس کے بعد سلمان بن عبد الملک، اور پھر عمر بن عبدالعزیز بنے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ خلافت علی منہاج النبوہ آپ کی شکل میں واپس آ گئی ہے۔ تو یہ مسند احمد کے حدیث میں الفاظ ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز یہ خط پڑھ کے خوش ہوئے، اور یعنی انہوں نے بھی یہ سمجھا کہ یہ میرے بارے میں پریڈکشن ہو سکتی ہے، اور میں بھی اس کا یہ فارم بھی ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات دونوں فارم بھی درست ہوتے ہیں۔ قرآن کی کئی آیات ہیں جن میں بیک وقت دونوں فارم درست ہوتے ہیں، کیونکہ بات مختصر ہے اور میسج زیادہ ڈیلیور ہو جاتا ہے۔ تو یہ الحمدللہ عمر بن عبدالعزیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک خوبی دی تھی کہ ان کے اوپر سب کے سب لوگ متفق ہیں۔ علی بھائی اگلا سوال ہے، حجاج ابن یوسف کون تھا؟ سنا ہے بڑا ظالم تھا، اور یہ بھی سنا ہے کہ قرآن حکیم کے اعراب یعنی زیر زبر پیش بھی اسی نے لگوائے تھے۔ شاہ جی تسی سنیا نہیں، تسی تو مارا بھی کھا دیا نے آل امیہ دیاں، ٹھیک ہے۔ حجاج ابن یوسف جو ہے ایک بہت ظالم شخص تھا، آل امیہ میں سے تھا، ان کا خدمت گزار بنو ثقیف میں سے تھا۔ آل امیہ سے مراد ہے کہ امیہ والا تھا، خود وہ یعنی بنو امیہ میں نہیں تھا، بنو ثقیف میں سے تھا۔ حجاج ابن یوسف عبد الملک بن مروان کا رائٹ ہینڈ تھا، اور کوفے کا گورنر تھا، اور پھر اس کو لالچ دی گئی کہ تم اگر عبداللہ ابن زبیر کو قتل کر دو تو تمہیں حجاز کا گورنر بنا دیں گے، کیونکہ عبداللہ ابن زبیر نے مروان کے دور کے اندر 9 سال کے لیے وہاں پہ خلافت قائم کر لی تھی۔ شہادت حسین کے بعد مسلمان حکومتیں 2 حصوں میں بٹ گئی تھیں، شام میں اور باقی سارے ایریا میں یزید یعنی حکمران تھا، اور یہاں پہ چونکہ شہادت حسین کے بعد آپ کو پتہ ہے واقعہ ہررا ہوا، اور اس کی وجہ سے ایک ریونج تھا شہادت حسین کے ریونج میں، چونکہ اہل مدینہ نے بیعت توڑی تھی اس لیے یزید نے حملہ کروایا تھا مدینہ شریف پہ، اسے واقعہ ہررا کہتے ہیں۔ اس کے بعد خانہ کعبہ شریف میں اس پورے ایریا میں عبداللہ ابن زبیر نے حکومت قائم کر لی، پھر ان کو بھی شہید کرنے کے لیے اس نے بھیجی فوج، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی۔ پھر مروان بعد میں آیا، بیچ میں کچھ عرصے کے لیے یزید کا بیٹا تھا معاویہ، لیکن اس نے چھوڑ دیا، معاویہ ابن یزید۔ بعد میں مروان بھی کوشش کرتا رہا، کامیابی نہیں ہوئی۔ جب اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان بنا نا تو اس نے حجاج ابن یوسف ظالم شخص کو بھیجا، اور اس نے پھر دوبارہ سے یعنی چڑھائی کی، اور یہ پوری ڈیٹیل آپ کو صحیح مسلم میں ملے گی کتاب الحج چیپٹر میں، اور مشکات میں بھی آپ کو 30 جلد میں جو قریش کے مناقب والا بیان ہے نا، اس میں آپ کو مسلم شریف کی حدیث ملے گی۔ ایک حدیث یہ ملے گی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بنو ثقیف میں ایک کذاب اور ایک ظالم شخص پیدا ہوگا، ایک کذاب اور ایک ظالم۔ کذاب کے بارے میں یعنی لوگوں کا دعویٰ ہے مختار ثقفی، ہمیں کوئی دلیل نہیں ملی، ترمذی سے ایک لے کے آتے ہیں، لیکن وہ امام ترمذی نے کہا ہے کہ کہا جاتا ہے، کہا تو بہت کچھ جاتا ہے، سند بیان نہیں کی ہے۔ بہرحال اسما بنت ابی بکر سیدہ عائشہ کی جو بڑی بہن تھی، انہوں نے کہا کہ یہ جو بنو ثقیف کا ظالم ہے وہ حجاج ابن یوسف ہے، یہ صحیح مسلم میں، اور پوری حدیث مسلم شریف میں مشکات میں 30 جلد میں آپ کو ملے گی پوری ڈیٹیل حدیث کہ عبداللہ ابن زبیر کو اس نے شہید کروا دیا، اور مکے کے دروازے پہ اس نے ان کی لاش ٹانگ دی عبرت کے لیے، نعوذ باللہ، صحابی رسول کی، عام صحابی نہیں،
صحابی رسول کا بیٹا، عشرہ مبشرہ حضرت زبیر کا بیٹا، حضرت عائشہ کا بھانجا اور سیدہ اسما کا بیٹا. اور یہ وہ شخص ہے، بخاری شریف میں آتا ہے کہ جی کفار مکہ کہتے تھے کہ ہم نے بندھن کر دی ہے، مسلمانوں کی اولاد نہیں ہوگی. پہلا بچہ جو پیدا ہوا وہ عبداللہ ابن زبیر تھے. نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو گھٹی دی تھی کھجور کی. یہ گھٹی دینا بھی سنت ہے، صحیح بخاری میں آتا ہے. یہ عام بندہ نہیں ہے. ان کی لاش ٹانگ دی. عبداللہ ابن عمر وہاں سے گزرے اور کہا کہ اے ابو خبیب تم پر سلام ہو. یہ ان کی کنیت تھی. اور ان پر سلامتی بھیجی اور کہا کہ یہ جو آل امیہ کے لوگ ہیں تمہارے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں، تم ایسے نہیں تھے، تم بہت عبادت گزار تھے، تم بہت نیکوکار تھے، اور میں تمہیں منع کرتا تھا. یعنی وہ عبداللہ ابن زبیر کو منع کرتے تھے کہ آپ حکومتی معاملات میں نہ پڑیں. ذرا ان کی پیسو نیچر تھی، ان کی ایکٹیو نیچر تھی. تو بہرحال یہ وہ پڑھ کے چلے گئے وہاں سے. تو بعد میں حجاج بن یوسف کو کسی نے بتایا کہ عبداللہ بن عمر نے تو بڑے تعریفی کلمات. یہ لادہ بات ہے، حجاج بن یوسف نے بعد میں عبداللہ بن عمر کو بھی قتل کروا دیا. آل امیہ نے کسی کو نہیں چھوڑا، جو ان کے حاکم میں بھی تھے ان کو بھی شہید کروایا. یہ بھی صحیح بخاری میں آتا ہے حج والے چیپٹر میں کہ حجاج بن یوسف تیمارداری کے لیے آیا عبداللہ بن عمر کی، کہا کہ مجھے پتہ چل دینا آپ کو کس نے مروایا ہے. یعنی وہ زہر آلود نیزہ مار دیا گیا تھا حج کے دوران، کیونکہ امیر حج یہ ہوتے تھے تو گورنر وہ تھا، وہ کہتا تھا منو امیر حج کیوں نہیں بنا دے. ٹھیک ہے، تو عبداللہ بن عمر کیوں امیر حج ہوتے ہیں؟ تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا میرا قاتل وہ ہے جس نے احرام کی حالت میں آلات جنگ لانے کی اجازت دی ہے. یعنی تو اب ڈائریکٹ تو نہیں کہہ سکتے تھے نا، ظالم آدمی تھا. تقیۃً نہیں انہوں نے ایک بات کی، میسج کنوے کر دیا. تو وہ مسلم شریف کی اس حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ عبداللہ بن عمر چلے گئے تو حجاج بن یوسف کو کسی نے بتایا، تو اس نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے عبداللہ بن زبیر کی لاش اتار کے یہودیوں کے قبرستان میں پھینک دو. یہ وہ لوگ ہیں سر، یہاں لوگ آل امیہ کانفرنسز کروا رہے ہیں. یہ صحابہ کی لاشوں کو ان لوگوں نے، یہ مسلم شریف ہے سر، یہ موضوعات شریف نہیں ہے، یا یہ تاریخ شریف نہیں ہے آل امیہ اور آل عباس کی لکھوائی بھی. یہودیوں کے قبرستان میں لاش پھینک دی اور پھر یہ کہا کہ اس کی ماں کو بالوں سے گھسیٹ کے میرے پاس لے کے آؤ. یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں. اور ماں کون ہے؟ حضرت عائشہ کی بڑی بہن اسما بنت ابی بکر. تو اسما بنت ابی بکر کو جب یہ پیغام پہنچا نا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تو ان کا جی آپ کو بلا رہے ہیں وہ، اور اگر آپ نہ آئے تو بالوں سے گھسیٹ کے. بولے اعوذ باللہ تعالی. تو اسما نے کہا ٹھیک ہے پھر مجھے بالوں سے گھسیٹ کے لے کے جاؤ، میں نے تو نہیں جانا. اب وہ جو آئے تھے ان کو بھی شرم آئی کہ یار حضرت ابو بکر کی بیٹی ہے، یہ عائشہ کی بڑی بہن ہے، اور عبداللہ ابن زبیر صحابی کی ماں، اور بالکل شروع میں اسلام قبول کرنے والوں میں. تو پھر حجاج ابن یوسف غصے سے خود آیا. یہ پوری ڈیٹیل مسلم شریف میں، مشکات میں بھی آپ کو مل جائے گی. آیا غصے سے اور آ کے اسما بنت ابی بکر کو کہتا ہے کہ دیکھ میں نے تیرے بیٹے کے ساتھ کیا اشر کیا ہے. ایک ماں اس کے بچے کی لاش کو لٹکایا اتنے دنوں کے لیے اور پھر آ کے یہ بات بھی کر رہا ہے. تو اسما بنت ابی بکر نے صحیح پھکی والا جواب دیا آگے سے. اس نے کہا دیکھ میں نے اس کو کیسا برباد کیا. اس نے کہا حجاج تو نے میرے بیٹے کی دنیا برباد کی ہے، اس نے تیری آخرت برباد کر دی ہے. تو نے میرے بیٹے کی دنیا برباد کی، اس نے تیری آخرت برباد کر دی. تو کامیاب کون ہوا؟ عبداللہ ابن زبیر. اور آگے مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ اسما بنت ابی بکر کہتی ہے کہ ہم نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ بنو ثقیف میں ایک کذاب اور ایک ظالم پیدا ہوگا. کذاب تو ہم دیکھ چکے، ظالم تو ہے. حجاج بن یوسف سے کہا ٹھیک ہے. اور پھر فرمایا کہ میں نے سنا تو مجھے کہتا ہے کہ 2 آزار بند والی. یہ سیدہ اسما کی یعنی آپ سمجھ لیں ایک خصوصیت کے طور پہ بیان کیا جاتا تھا، 2 آزار بند والی. تو اس نے کہا ہاں. تو ان کا تجھے پتا ہے یہ 2 آزار کیوں تھے؟ ایک یہ جو آزار میں باندھا کرتی تھی نا ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا لے کے میں غار ثور میں جایا کرتی تھی، اور دوسرا آزار میری تہمت ہوتی تھی جس سے کوئی عورت بھی آزاد نہیں ہو سکتی، اور اس وجہ سے میرا نام پڑ گیا تھا 2 آزار بند والی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا لے کے. تو آپ اندازہ کریں کہ آل امیہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے اسلام کے لیے اتنی قربانیاں دی تھی ان کے ساتھ کیا کیا ظلم کیے ہیں. صرف آل رسول کے ساتھ ظلم نہیں کیے، باقی صحابہ کی اولاد کے ساتھ بھی.
یہ جو آج جو ہے وہ سعودیہ کے ریال لے کے ان کے فضائل و برکات جھوٹے بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ بھی کیا کر رہے ہیں، یہ اپنی دنیا بچانے کے چکر میں اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں ان کی جھوٹی وکالت کر کے۔ اور سر آپ کو حقائق اگر جاننے ہیں نا تو آپ یہ میرا ریسرچ پیپر پڑھیں، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے میں نے 200 روایتیں جمع کی ہیں، اکثر بخاری اور مسلم سے۔ تو یہ جناب حجاج ابن یوسف تھا اور یہ اس کی اصلیت تھی۔ پھر اس کا اینڈ بھی ہوا ہے سر، ہر بندے کی اخیر ہوتی ہے نا، ہر بندے کی اخیر ہوتی ہے۔ پھر اس کو پھر کینسر ہو گیا تھا اور بڑی یہ بری بھیانک موت مرا ہے، اور موت کے اس نے آخری جس صحابی کو قتل کروایا وہ سعید ابن جبیر تھے، تابعی، ٹھیک ہے نا، وہ بھی بڑا دردناک واقعہ ہے، وہ میں بیان کروں تو آدھا گھنٹہ اور لگ جائے گا۔ اس کے بعد پھر وہ کسی پہ قادر نہیں ہوا قتل کرنے پہ، اور پھر بعد میں لوگوں نے خواب میں دیکھا ہے، ان کا مجھے روزانہ ہر شخص کے بدلے میں 1 دفعہ قتل کیا جاتا ہے، اور اس سعید ابن جبیر کو قتل کرنے کے بدلے میں 100 دفعہ قتل کیا جاتا ہے، جو میں نے اس کے ساتھ ظلم کیا تھا۔ وہ بھی شیان علی میں سے تھے، خیر التابعین ہے سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس کے شاگرد۔ بہرحال یہ حجاج ابن یوسف کی پھر اخیر بڑی بری ہوئی ہے نا، یعنی یہ پھر بعد میں ولید ابن عبد الملک بنا، عبد الملک بن مروان کا بیٹا خلیفہ، اور اسی دوران ولید نے یہ مہم چلانی شروع کی کہ کیونکہ اس کے باپ نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا ولید بنے گا، اس کے بعد اس کا چھوٹا بھائی سلمان بن عبد الملک بنے گا۔ تو اس نے یہ مہم چلائی کہ نہیں میرا بھائی نہیں بنے گا، میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا کیوں نہ بنے، یہ تحریک اس نے چلائی۔ جب یہ تحریک چلائی نا تو سارے گورنر آپ کو پتا لائی لگ ہوتے ہیں، سارے مان گئے۔ ایک گورنر ایسا تھا جس نے کہا کہ نہیں، وہ عمر بن عبدالعزیز تھے، مدینہ شریف کے گورنر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی۔ وہ بہنوئی بھی تھے اس کے ولید کے۔ مروان کے 2 بیٹے تھے، ایک عبد الملک اور ایک عبدالعزیز۔ عبدالعزیز کا بیٹا عمر بن عبدالعزیز ہے، یہ بھی مروان کی اولاد ہے، لیکن دیکھ لیں، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں نا آل امیہ میں عمر بن عبدالعزیز۔ مولانا طارق جمیل صاحب کو میں کہتا ہوں نا آل امیہ میں عمر بن عبدالعزیز، ٹھیک ہے، آپ سمجھ آئی کیوں کہتے ہیں۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے مخالفت کر دی، انہوں نے کہا نہ۔ اب وہ کیا ہوا کہ اس نے پکڑ کے عمر بن عبدالعزیز کو قید میں ڈال دیا، چونکہ عمر بن عبدالعزیز جو ہے نا وہ بڑے محبوب گورنر تھے اپنے علاقے کے، تو بڑی شورش برپا ہو گئی۔ اسی دوران ولید بن عبد الملک اچانک مر گیا، تو آٹومیٹیکلی سلمان بن عبد الملک خلیفہ بن گیا، اس کا چھوٹا بھائی۔ اور ان کی بہن تھی فاطمہ، وہ عمر بن عبدالعزیز کی بیوی تھی۔ اس لیے کہتے ہیں فاطمہ سے زیادہ طاقتور عورت کبھی نہیں گزری، کہ جس کا باپ بھی 3 براعظموں کا خلیفہ، جس کے 4 بھائی 3 براعظموں کے خلیفہ، اور جس کا خاوند بھی 3 براعظموں کا خلیفہ، اور بڑی درویش عورت تھی وہ فاطمہ بنت عبد الملک بن مروان۔ تو فاطمہ جو تھی نا درویش عورت، اس کی بیوی، اب وہ سلمان بن گیا خلیفہ۔ سلمان جو خلیفہ بنا تو اس کو یہ چیز معلوم تھی کہ میری خلافت میں سب سے بڑی کنٹریبیوشن عمر بن عبدالعزیز کی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ اس کے دماغ میں تھا کہ اگر عمر بن عبدالعزیز نہ ہوتا تو میرا بھتیجا اس وقت خلیفہ ہوتا، اور مجھے تو اس نے معزول کر دیا تھا میرے بڑے بھائی نے۔ تو اس لیے وہ ان کو یعنی آگے آگے رکھتا تھا، مسجد نبی شریف کی امامت بھی کراتے تھے۔ انس بن مالک کے بارے میں سنن نسائی میں آتا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بڑے عرصے کے بعد کسی ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھی ہے جو بالکل نبی علیہ السلام کے طریقے پہ ہمیں نماز پڑھاتا ہے، اور وہ عمر بن عبدالعزیز ہے۔ 99 ہجری میں خلیفہ بنے، اور 101 ہجری میں صرف 38 سال کی عمر میں آل امیہ نے زہر دے کے ان کو شہید کر دیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنے تو یعنی یہ گورنر تھے اور سلمان خلیفہ بن گیا۔ پھر انہوں نے مشورہ دیا کہ حجاج ابن یوسف کو معزول کیا جائے، یہ ظالم آدمی ہے۔ اس نے کہا حجاج نام کے جتنے بندے ہمارے گورنمنٹ میں ہیں سارے معزول، جیلوں میں ڈلواؤ ان کو، ٹھیک ہو گیا۔ اب جب یہ جیلوں میں گئے نا تو محمد بن قاسم کا بھی رگڑا لگ گیا، جس نے یہاں پہ، وہ حجاج ابن یوسف کا کیا تھا، رشتہ دار تھا نا، بانجا تھا نا، بانجا یا بھتیجا۔ تو اس کو پھر مفتے میں رگڑا لگ گیا، اس کو پھر بلا کے جیل میں ڈالا گیا۔ وہ کہتے ہیں نا جی وہ نباز جیل ہی پاتا سی، اس لیے کہ پیچھے خلیفہ چینج ہو گیا تھا۔ تو حجاج ابن یوسف کے جتنے بھیجے ہوئے تھے نا، اس کو چونکہ وہ گورنری سے گیا تو اس کے بھی سارے فرستادے فارغ ہو گئے۔
اور پھر یہ خیر بڑی بری موت مرا، یعنی اس کو پھوڑے نکل آئے اور پیپ نکلتی تھی. پھر مرتے مرتے یہ کہتا تھا کہ جی اللہ تعالیٰ تو ماں سے زیادہ محبت کر، جو ساڑھے لوگ بھی کہتے ہیں. حسن بصری کو کسی نے بتایا کہ وہ تو کہتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کی رحمت تو میرے گناہوں کو تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. تو حسن بصری نے فرمایا حجاج چاہتا ہے کہ دنیا بھی اپنی مرضی کی گزاری ہے اور آخرت بھی اپنی مرضی کی گزارے. اس طرح تو نہیں ہوتا کہ دونوں جہانی مٹھے باؤ، دونوں جہان تو نہیں مٹھے میں آ سکتے نا، یا دنیا یا آخرت. ٹھیک ہو گیا. تو خیر یہ مارا گیا. پھر سلمان جو ہے نا، اس کی جب موت کا وقت قریب آیا، اس کو بھی ایک بیماری لگ گئی. تو اس نے ارادہ کیا کہ اپنے چھوٹے 2 بھائیوں کو خلافت کے لیے نامزد کرے. تو اس کا ایک اسسٹنٹ تھا، رجا اس کا نام تھا، بڑا نیک تھا وہ. اس نے کہا کہ اگر تو میری ماننا تو عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ بنا دے. اس نے کہا کہ یہ تو میرے بھائی اس کو مار دیں گے، مانیں گے نہیں. اس نے کہا نہیں، ان کا علاج ہے میرے پاس، دیکھ تو اگر خلیفہ بنا تو اس کی وجہ سے بنا ہے. عمر بن عبدالعزیز حادثاتی طور پہ جو ہے نا وہ خلیفہ بن گئے تھے، ورنہ ان کو کس نے بنانا تھا اتنے نیک آدمی کو. ان کا یار اس طرح کر کہ تو نا ایک بند وصیت لکھ کے اس کو سیل کر دے، اور کہہ کہ اس سیل کے اوپر بیعت لو کہ نیکسٹ خلیفہ کون ہے، اور جو بیعت نہیں کرے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا. اور تو لکھ دے کہ عمر بن عبدالعزیز تیرے بعد خلیفہ ہے، اور اس کے بعد تو لکھ دے کہ عمر بن عبدالعزیز کے بعد میرا جو بھائی چھوٹا ہے یزید اور ہشام وہ خلیفہ ہے. تو ان کو بھی امید لگ جائے گی چلو 80-60 باری بھی آ جائے گی. یہ لکھ کے نا جناب سیل کر دی گئی. اب سیل لے کے جب باہر آئی میدان جنگ میں، خیمے سے باہر نکلے اور کہا جی امیر المومنین نے اپنا سکسیسر مقرر کر دیا ہے، اس کے اندر اس کا نام ہے، تو بیعت کرو بند پہ. وہ بھائی آگے لالچی، انہوں نے کہا نہ کھول کے پڑھ ساڑا نام لکھے کہ نہیں. انہوں نے کہا میں کہنا تھوڑا نام لکھے ہے، نہ تو لکھے سی لیکن یہ نہیں پتا کہ کہڑے نمبر تے لکھے ہے. ٹھیک ہو گیا. اور دوسری طرف عمر بن عبدالعزیز آگے کہتے ہیں رجا مجھے بتا دے کہیں میرا نام تو نہیں لکھ دیا، ورنہ میں جنگلوں میں چلا جاؤں، میں خلافت کا بار نہیں اٹھا سکتا. ٹھیک ہو گیا. یہ آپ اپروچ کا فرق دیکھ لیں. تو رجا کہتا ہے میں نے زندگی میں ایک ہی جھوٹ بولا ہے، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد، وہ یہ تھا کہ میں نے کہا عمر تیرا نام نہیں ہے بیچ میں، کیونکہ مجھے خطرہ تھا کہ یہ چھوڑ دیں گے اور مسلمان ایسے حکمران سے محروم نہ ہو جائیں. کہتے ہیں جب وصیت کھولی گئی، جب پڑھ کے سنائی گئی عمر بن عبدالعزیز، تو عمر بن عبدالعزیز جو ہے وہ بے ہوش ہو کے گر پڑے. 2 بندوں کے سہارے، ایک 35 سال کا نوجوان 2 بندوں کے سہارے لا کے ممبر تک لایا گیا پہلا خطاب کرنے کے لیے، اور آل امیہ کے چہرے لٹک گئے. لیکن جب پڑھا کہ ان کے مرنے کے بعد وہ بھی بنیں گے تو ان کو امید لگ گئی. ان کا چلو ٹھیک ہے ساڈا یار بہنوئی ہے نا 100 کرو، کیڑا باہر دا بندہ ہے. ٹھیک ہو گیا. دادا تو ساڈا مروان ایک ہی ہے نا. ٹھیک ہو گیا، پردادا. تو یہ پورا معاملہ ہوا. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی ورضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام یوں خلیفہ بنے. پھر سر 2 سال صرف ان کو رہنے دیا ہے، 2.25 سال، جتنی حضرت ابوبکر کی خلافت کا ٹینیور ہے نا اتنا ہی ان کا. اور دیکھ لیں اسلام میں 5 خلفاء ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور حسن ابن علی کے بعد 6ٹھا خلیفہ ان کو مانا جاتا ہے. بیچ میں کسی کو خلیفہ نہیں مانا جاتا. الا منہاج النبوہ. 2 سال کے اندر، 2.25 سال کے اندر انہوں نے پچھلے 40 سال میں آل امیہ نے جتنی لوگوں کی جدادیں ہتھیائی تھی نا ان کی اولادوں کو بلا کے واپس کی. جو جاگیر فدق تھی وہ بنو ہاشم کے حوالے کر دی، اور ممبروں پہ جو پچھلے 60 سال سے سب و شتم ہو رہا تھا مولا علی پر، لعنت کروائی جاتی تھی، وہ بند کروا کے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان یہ والی آیت خطبے میں داخل کی. اور تبدیلی آ گئی جناب. یہ تبدیلی تھی جو آئی. اور راوی کہتے ہیں کہ جی عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنے نا، اس سے پہلے تک یہ حالت تھی کہ لوگوں کی چوراہے پہ یہ گفتگو ہوتی تھی تیرے کتنے پلاٹ ہیں اور تیرے کتنے بنگلے ہیں اور تیری کتنی بیوی ہیں. اور جب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے تو چوراہوں پہ یہ گفتگو ہوا کرتی تھی کہ تو نے اس ہفتے کتنے نفلی روزے رکھے اور کتنا قرآن پڑھا. کیوں کہ جب عمر بن عبدالعزیز جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے آتے تھے تو 10 15 پیوند ان کے کرتے کے اوپر لگے ہوئے ہوتے تھے. تو لوگ کہتے تھے کہ یار یہ 3 براعظموں کا حکمران اگر اس حال میں رہ رہا ہے
تو سر ہم کیا، میں یہی کہتا ہوں کہ آج اگر عمران خان صاحب پرائم منسٹر خود خطبہ دے رہے ہوں شاہ فیصل مسجد کے اندر سادہ سے شلوار قمیض کے اندر، تو شلوار قمیض خود بخود ہی فیشن بن جائے گا. ویسے وہ پہنتے شلوار قمیض ہی، مجھے بڑی خوشی ہوئی چائنا میں بھی اس نے شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے، تو خود بخود یہ فیشن بن جائے گا. اتنی تبدیلی آئے گی. اور لوگوں کی یہ گفتگو ہوا کرتی تھی، گفتگو تک چینج ہوگی. حکمران سے کتنا فرق پڑتا ہے. خیر پھر یہ زہر ایسے حکمران کدھر ہضم ہوتے ہیں، پھر ان کو زہر دے کے شہید کر دیا گیا. لیکن انہوں نے اتنی تبدیلی کر دی تھی، اسی لیے ان کو اسلام کا پہلا مجدد کہا جاتا ہے. یہ واحد مجدد ہے اسلام کی ہسٹری میں جس کو سنی اور شیعہ دونوں مجدد مانتے ہیں. اس کے بعد کسی مجدد پہ متفق نہیں ہے سوائے امام مہدی 12ویں مجدد کے، 12ویں خلیفہ کے. یہ ہیں وہ شخص عمر بن عبدالعزیز. چونکہ حجاج ابن یوسف کی بات تھی تو حجاج ابن یوسف کا انجام بھی بتانا تھا، اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی تھیں.